وجہ سے ہر انسان یہ کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت بے سکون ہے، میری طبیعت کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت بے قرار ہو رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے جاننا ہے کہ بیماری کیا ہے۔ یہ جسمانی بیماری، یہ روحانی بیماری، یہ نفسانی بیماری جس میں آج ہر شخص مبتلا ہے، سبب کیا ہے اور ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے دیکھا جائے تو 50 سال پہلے جو لوگوں کو سہولیات میسر تھیں، کیا آج وہ سہولیات اس سے بہتر نہیں ہیں؟ کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، اوڑھنے کے اعتبار سے، گھروں کے اعتبار سے، گھروں کی سہولیات کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ طبیعت ہے کیا جو آج ہر شخص کی خراب ہے؟ اور یہ طبیعت کس پارٹ آف باڈی کا نام ہے؟ یہ آپ کے کون سے جسم کا آرگن ہے جس کو طبیعت کہتے ہیں؟ کیا ہمارے دماغ کا نام طبیعت ہے؟ دل کا نام طبیعت ہے؟ پھیپھڑوں کا نام طبیعت ہے؟ معدے کا نام طبیعت ہے؟ جگر کا نام طبیعت ہے؟ گردوں کا نام طبیعت ہے؟ یا مسلز کا نام طبیعت ہے؟ یا ہڈیوں کا نام طبیعت ہے؟ یہ طبیعت ہے کیا جس کے بارے میں آج ہر شخص کہہ رہا ہے میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت بے قرار ہے، میری طبیعت بے سکون ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس طبیعت کو سمجھنے کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث کو سمجھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے۔ اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل پہ داغ لگے، یہ کون سا دل ہے؟ یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ تمہارے دلوں کا اطمینان ہماری یاد میں ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب روح آسمان سے آتی ہے بالکل صاف شفاف ہوتی ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے وہ داغ اس روح کے اوپر لگتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ کس سبب سے؟ کیونکہ وہ جان گئی کہ اگر یہ داغ لگا رہا تو میں واپس علیین کی طرف لوٹ نہیں پاؤں گی، بلکہ اس گناہ کے سبب مجھے سجین میں جانا پڑے گا۔ اب وہ روح تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، کس کے سبب؟ اس گناہ کے سبب۔ ہم نے کرنا کیا تھا؟ ہم نے اس گناہ کو صاف کرنا تھا، اس گناہ کو دھونا تھا۔ اس گناہ کو دھونے کا عمل تھا توبہ، لیکن ہم نے کیا کیا؟
ہم نے گناہ کیا، دل پہ داغ لگا، وہ دل بے قرار ہوا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں میرا دل ڈوب رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ یہ وہی دل اور طبیعت ہے میرے محترم بھائیوں جو کیا چاہتی تھی کہ اس داغ کو دھو دو، توبہ کر لو تاکہ یہ دل صاف ہو جائے گا، میں واپس اپنے اصل مقام علیین کی طرف لوٹ جاؤں گی۔ لیکن ہوا کیا؟ طبیعت خراب ہوئی، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، اب ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر جانتا نہیں روح کیا ہے، علیین کیا ہے، سجین کیا ہے، گناہ کیا ہے، توبہ کیا ہے۔ اس کے پاس جو نالج تھا، اس کے پاس جو انفارمیشن تھی، اس نے جو پڑھا تھا اسی کے اکارڈنگ آپ کو چیک کیا اور آپ کو بتایا آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ گیا، آپ کا شوگر کا لیول بڑھ گیا۔ سچ بتاؤ 20 سال پہلے جو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، شوگر بڑھی ہوئی ہے، سچ بتاؤ کیا 20 سال گزرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا؟ 20 سال سے دوائی کھا رہے ہو، کیا طبیعت ٹھیک ہو گئی یا اس کے ساتھ اور کمپلیکیشن شروع ہو گئی؟ اصل سبب کیا تھا؟ اصل وجہ کیا تھی؟ طبیعت کے خراب ہونے کے پیچھے سبب یہ تھا کہ روح بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی کہ اگر یہ داغ میرے اوپر لگا رہا تو میں اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ نہیں پاؤں گی۔ تھوڑا آگے آنا، اصل میں اس گناہ کو صاف کرنا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ میرے محترم بھائیوں